وصیت نامہ امیر المومنین علی علیہ السلام۔ مائی ڈیئر، جیسے کہ آج سب لوگ جانتے ہیں کہ آج شب شہادت ہے امام علی علیہ السلام کی، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے سامعین کے لیے، اپنے ویورز کے لیے ایک بہت خوبصورت وصیت۔ امام نے فرمایا کہ جب یہ ضربت لگ گئی ابن ملجم کی اور آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، دیکھیں فرما اپنے بچوں کو رہے ہیں، لیکن اس میں ہم سب کے لیے ایک بڑا خوبصورت میسج ہے، سماعت فرمائیے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کوڑنا جو تم سے روک لی جائے۔ جو کہنا حق کے لیے کہنا، جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ پھر امام نے فرمایا، میں تم کو اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبے کو، جن جن تک میری یہ نوشتہ پہنچے، میرا پیغام پہنچے، سب کو وصیت کرتا ہوں۔ اس میں بھی آ جاتا ہوں، سب لوگ جو بھی امام علی علیہ السلام کے فالورز ہیں، سب لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز اور روزے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے نام اور دہن کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آئے، تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ مائی ڈیئر، امام نے یتیموں کا بڑا خیال رکھتے تھے، پھر وہ وصیت میں بھی فرما رہے ہیں۔ پھر آگے چل کے امام نے فرمایا، اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر ہدایت کی ہے، اور آپ اس حد تک کہ ان کے لیے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ہمارا ورثہ نہ دلوا دیں، ان کو وراثت میں شامل نہ کر دیں۔ اللہ۔ پھر آگے فرمایا، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، نماز کے بارے میں اپنے اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ پھر دیکھیں تمام معاملات کو امام سمیٹ رہے ہیں۔ پھر فرمایا، اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، مساجد، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دی گئی تو پھر عذاب میں مہلت نہ پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا، جان، مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، اور تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا، ایک دوسرے کی آنت کرنا، خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، آپس میں جڑ کے رہنا۔ امام نے کتنے خوبصورت جملے فرمائے ہیں۔ آپس میں پیار محبت سے رہنا، نفرت نہیں ہونی چاہیے، کدورت نہیں ہونی چاہیے، تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ پھر آگے فرمایا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، کبھی اپنا ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ آج جو ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں نا، دیکھیں یہ سارا کچھ وہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دی ہے، جس سے ہم پہ ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا، پھر دعا مانگو گے تو تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہ جملے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے امام فرما چکے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹو، چونکہ ظاہر امام کو ضربت لگی، اور شجاع، غازی عباس علمدار اور باقی سب لوگ، تو امام کو یہ تھا ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین علیہ السلام کے قتل ہو گئے، اور امیر المومنین کے قتل ہو گئے پہ نعرے لگاتے مسلمانوں کا خون کی ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو جب میں اس ضرب سے مر جاؤں تو ایک ضرب کے بدلے صرف ایک ضرب لگانا۔ تو مائی ڈیئر، کتنے میرے عادل امام، چونکہ امام کو جو قتل کیا ہے وہ شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا ہے۔ جو شہادت امام نے پائی ہے
امام لوگ کہتے تھے شام کے کہ امام علی اور مسجد، مطلب اتنا عجیب پروپیگنڈا تھا، اتنا عجیب سا نظام اس وقت، چونکہ میڈیا تو نہیں تھا، مشہور یہ تھا کہ علی شجاعت ہے، لڑاکا ہے، جنگجو ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، تو لوگ کہتے تھے علی اور مسجد، کیا بات ہے۔ تو مائی ڈیئر، یہ میسیج ہم سب کے لیے، چونکہ آج شب شہادت ہے اور میں نے سمجھا کہ امام کی وصیت ہم سب کے لیے، اپنے بچوں کو تو تھی، بنو ہاشم کے لیے تو تھی، لیکن اس میں ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، والسلام۔